ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ دنیا میں ہر کسی کو کہیں نہ کہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن معذور افراد کے لیے مشکلیں اور رکاوٹیں زیادہ ہوتی ہیں۔ مختلف اندازوں کے مطابق ہندوستان میں تقریباً 4.8% آبادی معذور ہے۔ اسپیشل چلڈرنز کی بہتر زندگی کے لیے سری نگر کی ایک خاتون نے اہم پہل کی ہے۔ پیش کی رپورٹ۔ کہا جاتا ہے کہ ہر 10 میں سے ایک بچہ جسمانی، ذہنی یا حسی معذوری کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھ بھال کے نظام میں بہتری کے باوجود مختلف طور پر معذور بچوں کی صورتحال بدستور تشویشناک ہے۔ ہندوستان میں معذور بچے اسکولوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر داخلہ نہیں لے سکتے۔ کچھ ایسے بچے ہیں جن کو سپیچ پرابلم ہوتی ہیں، کچھ ایسے بچے ہیں جن کو فزیو تھراپی کی پرابلم ہوتی ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو آکوپیشن تھراپی، ان میں زیادہ بیہیویئر پرابلمز ہوتی ہیں۔ ایسے بھی بچے ہیں جو آٹزمز ہوتے ہیں، جو سی پی ہوتے ہیں، سیریبرل پلسیز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کیٹیگریز کے بچے ہوتے ہیں۔ ان میں ڈفرینٹ کیٹیگریز کے ہوتے ہیں، مائلڈ ہوتے ہے، ان کے آئی کیوز ڈفرینٹ لیول کے ہوتے ہیں۔ جب 2 مہینے 3 مہینے ایک ہی ٹاسک کرتا ہے، اس میں تب جا کے جب یہ پرفیکٹ بنے گا۔ اسپیشل اسکول ان نا امید والدین کے لیے امید کی کرن ثابت ہو رہے ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھنا، لکھنا، بولنا، چلنا نہیں جانتے اور وہ ان کے لیے بوجھ بنیں گے۔ ایسے بچوں کے لیے پیشہ ور ماہرین ان کی تعلیم اور تربیت کر رہے ہیں، انہیں زندگی گزارنے کا بہترین دیا جا رہا ہے۔ اسپیشل اسکول کا اسٹاف اور والدین ان بچوں کے نتائج سے بہت خوش ہیں۔ یہ بچے اپنے مستقبل کی پلاننگ بھی خوب کر رہے ہیں۔ بہت چھوٹا تھا جب یہ ہمارے پاس ہے، یہ ڈاؤن سنڈروم، ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے، تو تب جا کے پہلے جیسے یہ کھا نہیں پاتا تھا، ٹوائلٹ نہیں جا پاتا تھا، ہم نے اس پہ کام کیا۔ آج آپ اس کی نوٹ بک دیکھ سکتے ہیں، یہ لکھتا ہے، روٹس لکھتا ہے، یہ الف سے یہ تک، رنگ، سبزی، آپ اس کی نوٹ بک چیک کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مطلب ہم نے اس کو کہیں پہ کسی قابل بنایا ہے اپنی محنت سے، ٹھیک ہے۔ میرا نام فامارفی خاندانی ہے، اور میرے بہن اور میرے بھائی ہیں اور میری ماسی ہے، اور میری یہ نانا ہے، بابا ہے۔ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں بڑے ہو کے ایکٹر بننا چاہتا ہوں، ممی اور پاپا کے لیے پیسہ کمانا چاہتا ہوں، اور میں گھر بنانا چاہتا ہوں۔ معذوری سے جڑے بدنما داغ کی وجہ سے ایسے بچے امتیازی سلوک اور انسانی حقوق کی پامالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ غربت، جسمانی عدم توجہ اور سماجی پسماندگی آپس میں مل جاتی ہے تو معذور افراد پر اس کا اثر تباہ کن ہو سکتا ہے۔ منظر عام پر آ نہیں پاتی۔ ماہرین نے حکومت سے مانگ کی ہے کہ وہ ایسے طلبہ کی پیشہ ورانہ آبادکاری کا انتظام کرے تاکہ وہ بھی ملازمت کر سکیں اور خود مختار بن سکیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ووکیشنل کچھ ملے، کیونکہ ان کو بھی آج کل مطلب برڈن گسنو بنوں، نارمل انسان برڈن نہیں بن سکتا، تو یہ تب ان کو جب تب جا کے کوئی ایکسیپٹ کرے گا جب ان کے پاس اگر ہمیں ووکیشنل کچھ ملتا، بڑی مہربانی ہوتی اگر ووکیشنل کے حساب سے ہمیں کچھ ملتا، یہ بچے بھی کچھ کرتے، ہم بھی مطلب ان کو بھی کچھ ملتا، روزگار ملتا ہے۔ بنیادی طور پر ذہنی یا فکری معذوری کے شکار بچوں کے والدین ان بچوں کی معذوری کو ذہنی طور پر جلدی قبول نہیں کر پاتے، انہیں قابل علاج بھی نہیں سمجھتے اور بالآخر وہ سماجی تنہائی کا باعث بنتے ہیں۔ معذوری ان کا مقدر بن کر رہ جاتی ہے۔ اسپیشل چلڈرنز بھی معاشرے کا اہم حصہ ہے۔ حکومت کے ساتھ ساتھ ہمارے پورے معاشرے کو چاہیے کہ وہ ایسے ان کی صحت اور ان کو روزگار دینے میں، ان کو خود مختار بنانے میں پہل کرے، آگے آئے، بہترین پلیٹ فارم دے۔ نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے فضا زینب کی خاص رپورٹ۔
तमाम डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर शराब की फरोख्त के सरकारी हुक्मनामे के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। शोपियां में स्कूली तलबा और तालिबात ने इस हुक्मनामे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी तलबा ने एलजी इंतजामिया से इस हुक्मनामे को वापस लेने का मुतालबा किया। तलबा और तालिबात गोल चौक शोपियां में जमा हुए और इस हुक्म के खिलाफ नारे की वादी कहा जाता है। अगर इस तरह की चीज़ें फरोख्त की जाएंगी तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल खतरे में है। अक्सर शफी है, हमारे स्कूल ने जो रैली निकाली है उसका मुद्दा और मकसद ही है जे.एंड.के गवर्नमेंट ने जो परमिशन दी है अल्कोहल सेल की, हम उनसे यही अपील करते हैं प्लीज़ अपनी इस परमिशन को वापस लीजिए, क्योंकि ये हमारे रिलीजन के खिलाफ है, ना ही हमारे इस्लामिक रिलीजन के खिलाफ है, बल्कि बाकी जो भी दीगर रिलीजन है, हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, सिखिज़्म है, ये इनके भी खिलाफ है। ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुज़र है। इसके साथ साथ इससे हमारी सोसाइटी बर्बाद हो सकती है। और गवर्नमेंट ने यही किया था कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर को, तो अब रिसेंटली नया ऑर्डर निकाला है। इसमें देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे जब ये किराने के दुकानों पे हमें ऐसा ही मिलेगा, तो आपको पता है कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं कभी न कभी इस लत में जो पड़े हुए हैं या पढ़ने जा रहे हैं, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम एलजी गवर्नमेंट से मोदिबाना अपील करते हैं। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।